الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي والخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، حب محمد و آل محمد کے عنوان پر یہ نئی تقریر ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. زحمتیں اب آپ کی اس بارگاہ میں، اس آستانے میں گویا کل تمام ہو جائیں گی، لیکن فی الوقت اگر کہیے تو یقیناً، لیکن ہمہ وقت اگر کہیے تو نہ یہ زحمت ہے، نہ یہ مصیبت ہے، یہ تو عین راحت ہے. بے شک بے شک ہمارے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک کوشش کی ادارے نے، اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے ایک ایسی پرتاثیر کوشش ہے یہ کہ جس کا اثر صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور صدیوں تک یہ اثر جائے گا. خاص ایام میں ظاہر ہے کہ میں بہت غور سے سنتا ہوں ذاکرین اولیٰ کو، اور اس میں خاص طور پر چونکہ جیسے کہ ابھی خود آپ کو بھی بتلایا ہے کہ یہ ایک یعنی سمجھیے کہ ان ٹوٹیلٹی ایک عبادت ہے مجلس. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی پورشنز میں بٹی ہوئی شے کا نام مجلس نہیں ہے کہ یہ حصہ میرا ہے، یہ حصہ آپ کا ہے، یہ حصہ آباد کا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعی طور پر. اور ظاہر ہے اس پیٹرن کو دیکھیے، مجلس کے اس پیٹرن کو اس لیے ابھی تک سمجھ میں شاید اس کی دقت ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہمارا یعنی ایجاد کردہ ہے ہی نہیں. یعنی اس میں جو حکمتیں کسی کی ہیں وہ اصل میں آپ کو صرف وہ وزڈم کی طرف تو متوجہ کر سکتی ہیں، اس کی کنسٹرکشن کی طرف آپ کو متوجہ نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے تشکیل پائی ہے مجلس. یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے آج کی مجلس آپ سن رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم شب اربعین میں ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کو ذرا سا ٹیگ دے دیا یہ کہہ کے کہ یہ مجلس کا سلسلہ مثلاً یہ کہ عرب سے ہوتا ہوا، عجم سے گزرتا ہوا، اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں، اور پھر اب تو ظاہر ہے کہ دنیا جہان میں یہ پھیل رہا ہے اور پھیل چکا ہے. یہ سب کچھ اپنے مقام پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی ایجاد، اس کی ابتدا، اس کا آغاز اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ وہی ہیں جو آج بھی ہیں، آج بھی ہیں. اس میں کسی قسم کی حیرانی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی یہ کہے کہ شعر کے معنی کیا تھے، شعر گوئی اس زمانے میں کیا ہوتی تھی، رسا کا مسئلہ کیا تھا، کیا اصناف سخن میں، عرب تہذیب میں یہ اصناف سخن نہیں ہوتے تھے. سب کچھ ایسے ہی ہوتا تھا، بلکہ اگر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ اس سے کہیں زیادہ عقیدت ہوتی تھی، اس سے کہیں زیادہ جذبات ہوتے تھے. آج وہ موہوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا ہم کو جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے کہ اپنے اصل کے ساتھ وابستہ رہیے. اب بات میں بات آ گئی، اس میں اس لیے نہیں، خدا نخواستہ نقد و نگاہ کا میں آدمی ہوں ہی نہیں، تنقید میں کرتا ہی نہیں، لیکن اگر تنقید کی کوئی کیفیت ہے اور اس میں اصلاح کا پہلو ہے تو اس کو خدا کے واسطے کسی اور رخ کی طرف نہ لے جائیے. میں نے کیا کہا آپ سے، میں بہت غور سے مجھے سنتا ہوں. ہمارے پاس آپ کے محبوب سوز خان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، محمد عابد، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک معرکۃ العرا مرثیہ پڑھا. دیکھیے ان کے ساتھ ایک مسئلہ کیا ہے، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی تندہی سے ہم کو انہیں سننا چاہیے،
شاید ہم اتنا وقت نہیں دے پاتے ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ یہ مرثیہ انہوں نے اگر مثلاً یہ کہ اس میں سے 9 بند کا انتخاب کیا، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ یہ کل 9 بند پر مشتمل کوئی مرثیہ ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مرثیے کو صحیح طور پر کوئی پڑھنے والا پڑھے اور سننے والے سن سکیں تو پوری نشست کا مرثیہ ہے، یہ پوری نشست کا مرثیہ ہے. اس میں قطعاً ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جا اور وہ جا کی منزل یہ مرثیہ نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے بہت اہم تاریخ میں، بہت اہم وقت میں اس مرثیے کو پڑھا گیا. صرف ایک بات میں عرض کروں آپ کو، اور وہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کم از کم آج اس کی طرف متوجہ کرنا، کیونکہ جو اس مرثیے کو مسلسل سنتے رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ مرثیہ شروع ہوتا ہے چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا. اب یہاں پر دیکھیے ایک چیز کو سمجھیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محترمی مکرمی محمد عابد یہاں بیٹھے ہیں، یہ خوش ہوں گے اس بات پر، کیونکہ اس سے ہم چھوٹوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور آپ کی اجازت سے میں کر رہا ہوں. انہوں نے اس میں ایک ذرا سی یعنی ایک لفظ کی تبدیلی کی. چہلم جو کربلا میں 72 کا آج ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو انہوں نے پورے 4 مصروں میں لے کر پھیلا دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ مرثیہ آپ نے سن لیا. حقیقی معنی میں اس مرثیے کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ مرثیہ ہے چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا. اساتذہ میں یہ مرثیہ ہے، اور ظاہر ہے کہ میں عرض کیا کروں آپ سے، آپ کو اس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، لیکن کیا مسئلہ ہے، دیکھیے کیا مسئلہ ہے. اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آل پیغمبر کا ہو چکا. یہ آپ نے سنا، ان سے سب سنا، یہ دہرائی مقصود نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے اپنے اعتبار سے شاعر نے بہترین کام کیا. اپنے اعتبار سے جب اس نے یہ لکھا کہ ہو چکا کو ہٹایا اور آج ہے کو رکھ دیا. بات کے 3 مصروں میں بات سمجھ میں آ گئی، لیکن لفظ جب جو آیا ہے تو اس جو کے بعد جب آپ کہتے ہیں چہلم جو کربلا میں 72 کا آج ہے، یہاں پہ ایک احتمال ہو جائے گا، اور وہ احتمال ہوگا کہ یہاں لفظ جو کے پھر معنی کیا ہے. یہ جو سبسٹینشیٹ کرتا ہے ہو چکا کو، لیکن جو سبسٹینشیٹ آج ہے کو نہیں کرے گا. یہ ایک ضروری امر تھا. اس کو ان کی تعلیم مقصود نہیں ہے. وہ بچے انہوں نے تو اپنی نظر رکھنے کے بعد یہ چیز کو آپ کہہ دیجئے چوک ہو گئی، کوئی چوک نہیں ہے، لیکن بچوں کو کم از کم ان کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ بچوں کی رہنمائی فرمائیں کہ کہیں تبدیلی کر دیتے ہیں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ ان کے پیش نظر آج کی شب ہوگی، انہوں نے ہو چکا کو بدل دیا آج ہے. ظاہر ہے ضرورت ہے، جیسے شعری کے تحت آپ بہت ساری چیزوں کو لیتے ہیں، محاسن میں شعری میں یہ چیزیں آتی ہیں، مگر ضرورت شعری کے ساتھ ساتھ یہ ضرورت وقت بھی شاید تھی، اور شب کو لے کر یہ صحیح ہوا. لیکن جو کان آپ کہ نہ صرف یہ کہ شناساں ہیں مرثیوں کے، تو وہاں ذرا سی دقت ہو جاتی ہے، اور پھر جہاں بات پوری نہ ہو. ایک دوسری بات یہ آ جائیے کیا کریں گے ان مراسی میں جہاں پہ مرثیہ لفظ جب سے شروع ہوتا ہو. آپ کیا کریں گے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، مثلا کیا کریں گے؟ اس جب کو اب سے بدلیں گے، اس جب کو تب سے بدلیں گے، کیا کریں گے؟ آپ بدل ہی نہیں سکتے. کچھ ایسے معاملات کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کچھ ایسی لفظیات ہیں کہ جن کی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. ہو چکا ڈیفینیٹ ٹرمز میں ہے، جب میں جو گیرائی و گہرائی و وسعت و پہنائی ہے. آج کا محقق لفظ جب کو جب انیس سے پڑھتا ہے، دبیر سے دیکھتا ہے، خدا شاہد ہے اس کی سمجھ میں صرف ایک لفظ آتا ہے کہ کوئی ڈرامائی کیفیت ہے. انیس کے پاس ڈرامائی کیفیت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں انسان حقیقتوں سے اتنا آشنا ہو چکا ہے کہ وہاں جب کے بھی کوئی معنی ہے، تب کے بھی کوئی معنی ہے، کب کے بھی کوئی معنی ہے، اب کے بھی کوئی معنی ہے. یہ میں نے فقط اس لیے کہ میں نے ان کو سوچنا چاہیے. ہمارے محمد عابد محترمی مکرمی بہت معروف، میں صرف ایسا نہیں، میں ان کا بہت یعنی کیا کہوں آپ سے کہ شائق ہوں ان کے کلام کا. خود شعر گو ہیں، ظاہر ہے کہ شاعر ہیں، بہترین شعر کہتے ہیں، اور
عجیب بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ بہترین شاعر بہترین لہن رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تحت اور لہن کو اگر دونوں طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی رہنمائی کریں تو اس سے بڑھ کر خود یہ مکتب ہے اپنے مقام پر، لیکن اس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی اور کسی صورت میں بھی آپ یہ کہیں کہ آپ اس لفظ کو اس لفظ سے بدل دیجئے. انگریزی میں دیکھیے، یاد رکھیے، آپ ڈیوڈ میتھیوز نے ترجمہ کر دیا جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے. آپ حیران ہوں گے، وہ جب کا مطلب وین سے آپ تبدیل نہیں کر سکتے. انگریزی کا وین WHEN، وہ وین کسی صورت میں حق ادا ہی نہیں کرتا لفظ جب کا. گو کہ انگریزی کا لفظ ہے. یہ جب ونس اپون اے ٹائم کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، یعنی ریپلیسمنٹ ویلیو ہی نہیں ہے ایک لفظ جب کی. کیوں؟ اس لیے کہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے. اگر سبجیکٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا، یعنی اگر مضمون ظاہر ہے کہ خود حسین ابن علی جہاں مضمون بن رہے ہو تو وہاں لفظ بھی وہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ جو اس پوری قوت کو ظاہر کر دے. جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا؟ فقط یہ اگر آپ سے کہا جائے، اس کو آپ نے کبھی پڑھا ہوگا، اپنے بچپن میں پڑھا ہوگا، اردو کی کسی بنیادی لازمی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ صبح کا منظر، یعنی صبح کا منظر جب کبھی آیا تو آپ کہیں گے کہ 4-5 بند آپ کو پڑھا دیے گئے آپ کے نصاب میں. یہ صبح کا منظر بھی اس صورت میں ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ اس منظر نگاری میں آپ کو حسین ابن علی نظر آئیں، ورنہ یہ بڑے مشکل معاملات ہیں. ایک ایک لفظ کی اپنی قیمت ہے، ایک ایک اہمیت ہے. اچھا شاعر، خود یہ شاعر بیٹھے ہیں، ان کی طرف یہ کوئی فنگر پوائنٹنگ نہیں ہو رہی ہے، میں ایک درس دے رہا ہوں ان بچوں کو کہ جو کچھ سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، یہ اپنا کہا ہوا ایک لفظ بدلنے پر راضی نہیں ہوں گے اگر ان کی خلاقیت کا نتیجہ وہ لفظ ہے. یہ عجیب بات آپ سے بہت عجیب بات آپ سے، اگر انہوں نے کہیں سے لیا ہے تو یہ آپ کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن چونکہ خلاقیت نے لفظ دیا ہے تو معمولی سے معمولی شاعر اپنے لفظ کو کبھی نہیں بدلے گا، فقط اس لیے وہ کہے گا مجھ پر اس طرح سے یہ لفظ طاری ہوا اور میری زبان پہ یہ لفظ اس طرح جاری ہوا. جب تک کہ یہ کیفیت نہیں ہوگی اس وقت تک یقین جانیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اس لمحہ فکریہ کو ہم مذکور کر رہے ہیں اپنی اس تقریر میں. ہم بدلتے نہیں، ہم تبدیل نہیں ہوتے. یہی تو میں 8 دن سے کہہ رہا ہوں، حب محمد و آل محمد ہم کو تبدیل ہونے ہی نہیں دیتا. ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہی نہیں ہیں. ہم کسی طور پہ اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں پاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی قوت ہو تو نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی مساوی قوت لے آؤ تاکہ آج بھی ہم یہ کہہ سکیں کہ اچھا بتاؤ کہ یہ کیا کہتے ہیں. ارے ہم آپ سے اگر یہ کہیں کہ ان کے مقابلے پہ انسٹیٹیوشنز آئے ہیں، ایک نہیں، شخص نہیں، فرد واحد نہیں، پورا تصوف ان کے سامنے آ گیا، ان کے مقابلے پہ آ گیا، مگر ہم میں نہ کوئی صوفی بنا، نہ ہم میں کوئی ولی بنا، نہ ہم میں کوئی ایسا بنا کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی مزاروں پہ جا جا کے ہم کوئی قوالیاں گا رہے ہیں. ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا. ہم جس کے ہو گئے اس لیے ہو گئے کہ ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہے. طالب علم کی ایک بات آپ سے عرض کروں، اب اس کو پتہ نہیں کون کیسا رخ دے گا، مگر عجیب بات کروں، یہ محمد عابد نے مجھے انسپائر کیا. یہ آج کی تقریر یہ ہے، انسپریشن یہ ہے. اب میرا کلام ہی کچھ نہیں ہے، یہ ان کی انسپریشن ہے. یہی تو ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں 2 رائے نہیں ہے، اس میں 2 باتیں نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی یعنی قیاس کی کوئی کوشش اور گنجائش میں نے چھوڑی ہی نہیں. بس وہ ہوتا یہ ہے. دیکھیے انسان جو ہے کچھ قوتوں سے ایسا استفادہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اس کو انسپائر کر جاتی ہیں. جب اس کو انسپائر کر جاتی ہیں تو اچھا طالب علم وہ ہے کہ جو موقع کی مناسبت کو ذہن میں رکھ کر
موضوع کی مطابقت کو سامنے رکھ کر اپنے بیان کو تخلیق کر دے. یہ ہے بنیادی چیز, یہ ہے بنیادی چیز. موضوع مناسب ہے, موقع مناسب ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں مطابقت بھی پیدا ہو گئی. میں نے کیا کہا, ہم نے لفظ کے ابتدا میں یہ کہا نا, ایک لفظ کو ایک لفظ سے نہیں بدلا جا سکتا. ظاہر ہے کیوں نہیں, اس لیے کہ جن کے حضور میں وہ لفظ پہنچ چکا ہوں. اور آگے بڑھ رہے ہیں, لفظ جن کے حضور میں جانا تھا وہ حضور میں چلا گیا. اب آپ اگر یہ چاہیں کہ میں اس کو یوں بدل دوں, بہت مشکل ہے. یہ میرا عقیدہ ہے عزیزو, یہی آپ کا عقیدہ ہے, یہی آپ کا, اس کا احترام لازم ہے, اس کا احترام لازم. شاعر نے 2 شعر امام زمانہ کے تعلق سے, حضرت حجت کے تعلق سے نکالے. خدا شاہد ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ ان کے دل پر اترنے والے یہ شعر تھے, اس لیے کہ میں نے اس رقت کو بھی سنا ہے جو دوران میں تھی, اس کلام کے دوران میں تھی. وہ رقت پیدا ہی نہیں ہوتی, وہ رقت پیدا ہی نہیں ہوتی, اس لیے کہ نہیں معلوم کس جذبے سے لکھا ہے لکھنے والے نے. اور وہ ہمیں کون بتائے, ہمیں کون سمجھائے, ہمیں اسی گھرانے نے سمجھایا ہے. دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, علامہ اقبال یاد آ گیا اس موقع پہ. تقریر تو یہ تھی نہیں, مگر اب اگر بن رہی ہے تو یوں ہی بن جائے. کہ اقبال نے ایک عجیب انداز سے کہا, ہم بات کر رہے ہیں حب محمد و آل محمد پہ, اقبال نے, سن لیجیے اقبال نے کیا کہا. اقبال نے کہا, غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو. بات ہے حب محمد و آل محمد کی, کیا بات ہے. غواص محبت کا اللہ ہی نگہباں ہو. تو کیا مطلب ہے اس کا, یہ ایک مصرع ہے. چلیے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے, دیکھیے یہ کہاں بات ہو رہی ہے, کون بات کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی نگہبانی کہاں نہیں ہے. اللہ کیا مخلوق پر حفیظ نہیں ہے؟ الحفیظ ظاہر ہے اس کا نام ہے نا, اس کا مطلب نگہبان ہے نا, نگران ہے نا, محافظ ہے نا. تو اگر وہ محافظ ہے, نگران ہے, نگہبان ہے, تو اس کو دہرانے سے کیا ہوگا؟ یقیناً وہ تو رہے گا, اس کی کیفیت تو نہیں بدلتی. محبت کے قلزم میں اگر کوئی غوطہ-زن ہونا چاہتا ہے تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کا نگہبان ہو, خدا اس کی نگہبانی کرے. اب ظاہر ہے ہونا بھی اس لیے چاہیے کہ اقبال کے لیے پریشانی یہ ہے کہ جو رخ حیات وہ رکھتے ہیں وہاں پہ اگر ان کا مرکز, ان کا محور, اگر وہ ہستیاں بن جائیں جو آپ کا محور و مرکز ہیں, تو پھر وہاں پر خدا کی نگہبانی تو یونیورسل ہے, دائمی ہے, آفاقی ہے. مگر ہدف اگر مل جاتا ہے اقبال کو تو اقبال فقط نگہبانی اور اللہ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں نظر آتے, بلکہ پھر ان کو انیس کی صورت اختیار کرنی پڑتی ہے. غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو, اور ظاہر ہے کہ ہو, ہونا بھی چاہیے. مگر دیکھیے سمت اگر آپ کی معین ہے جو کہ ہے ہم سب کی, تو انیس نے کیا کہا, اس لفظ کو انیس نے استعمال کیا ہے. غواص طبیعت کو عطا کر وہ لو عالی. کیا بات ہے. غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو. یہ اس لیے کہ وہاں محبت میں جو غوطہ زن ہو رہا ہے نا انسان, اس کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے, اس کا کوئی مرکز ہی نہیں ہے, اس کا کوئی رخ ہی نہیں ہے. بس وہ تو قلزم میں اپنے آپ کو اتار رہا ہے, اور جب ایک مرتبہ اس نے قلزم میں اپنے آپ کو اتار دیا, اس بحر میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیا, تو اب اللہ کے حوالے یہاں اللہ مولا ہم کو معلوم ہے, مگر ہدف بھی تو ہے نا, تبھی اللہ معلوم ہے, تبھی مولا معلوم ہے. بے ہدف لوگوں کے لیے خدا کی وقت نہیں ہے. بے ہدف اگر آپ ہیں تو کتنا ہی کہتے رہیے,
بھائی یہاں پہ بازو پہ امام ضامن بنواتے کون نہیں ہے؟ سب بنواتے ہیں، مگر ان کی ضمانت پہ یقین رکھ کے بنواؤ تو پتہ چلے کہ یہ ضمانت کے معنی کیا ہے۔ موت بھی پھر ضامن ہو جاتی ہے اس حیات کی۔ نہیں سنا کبھی کہ کوئی امام ضامن پہن کے نکلا ہو اور مر گیا تو کیا ہوا؟ آپ کے کوئی نسخہ تھا جو صاحب اصل میں وہ نسخہ صحیح نہیں تھا، نہیں، اس کا مطلب موت نے نگہبانی کی اس حیات کی، کیا بات ہے، اس سے بڑھ کے اور کون نگہبان ہے؟ تو اقبال نے بے شک کہا، اور ظاہر ہے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ پریشان ہے کہ ہر قطرہ جو دریا کا ہے، ہر قطرہ جو دریا کا ہے وہ خود ایسی گہرائی اور گیرائی رکھتا ہے کہ انسان کے لیے وہ قطرہ نہیں ہے بلکہ وہ بحر بے قرار ہے، اور جب وہ اس میں غوطہ زن ہوتا ہے تو نہیں معلوم انجام کیا ہے۔ انیس نے آپ کو اس سے بہت بلند کر دیا۔ غواص طبیعت، پہلے تو محبت تو بعد میں ہے، پہلے اپنے آپ کو سیکل تو کرو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، ٹٹولو تو صحیح۔ یہ جو تمہارے دل کا آئینہ زنگ خوردہ ہو چکا ہے، اس کو کم از کم اس زنگ کو دور تو کرو، اس رشت کو علیحدہ تو کرو، اس کو چمکاؤ تو صحیح، تاکہ تمہاری طبیعت تو نظر آئے کہ تمہاری طبیعت کیا ہے۔ یہاں طبیعت مزاج نہیں ہے، طبیعت طینت ہے انسان کی، یہ طینت ہے طبیعت۔ غواص طبیعت کو عطا کر وہ لعالی، اب ایسے ایسے لولو اور ایسے ایسے مرجان دے اس طینت کو، ہو جن کی جگہ تاج سرے عرش پہ خالی۔ اب دیکھیے یہ تعلی ہے، اس نظم کو تعلی بھی کہا گیا ہے، میں نہیں اس کا ترجمہ کروں گا لیکن صرف یہ کہوں گا دعا بھی کہتے ہیں اس کو اور تعلی بھی کہتے ہیں، انیس نے کی ہے نا، تو ظاہر ہے غواص طبیعت کو عطا کر وہ لعالی، ہو جن کی جگہ تاج سرے عرش پہ خالی۔ ایک ایک لڑی نظم ثریا سے ہو عالی، عالم کی نگاہوں سے گرے خود بے شمالی۔ اس کو سمجھانے والا نہیں ملے گا، اس کو سمجھانے والا۔ یہ چار مصرے میں نے پڑھ دیے ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، نہ یہ میرا مقام ہے، نہ میرا یہ مرتبہ ہے کہ میں انیس کا شارح ہو جاؤں، مگر آپ اس کو کبھی جا کے اپنے کسی بزرگ سے پوچھئے کہنا کیا چاہتا ہے انیس، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انیس یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً محبت ہے، کس کو نہیں ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، مگر مسئلہ ہے اتباع تو کرو۔ سب کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، سبھی کہہ رہے ہیں ہم کو دعویٰ ہے اللہ خدا ہے، محبت کا دعویٰ ہے، دعویٰ محبت الہی سب کو ہے، مگر اس کا پروسیس کو فالو کرو۔ فَاتَّبِعُونِي، اس میں میری اتباع کرو پہلے۔ اب اگر میری اتباع کرتے ہو، پروسیس کہنا، پروسیس، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سب سے محبت کرے گا، تم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہو الغفور الرحیم، کیوں نہیں کرے گا؟ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ استحقاق نہیں رکھتے تم کہ تمہارے گناہ معاف ہو، یہ اس کی رحمت ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ تمہارا برتھ رائٹ نہیں ہے یہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مغفرت آپ کا برتھ رائٹ نہیں ہے، اس کی رحمت واسعہ کا نتیجہ ہے۔ تب ہے آپ کے لیے گناہوں میں، اگر گناہوں کے تعلق سے کوئی کہے کہ وہ رحم فرمائے، اس لیے نہیں کہ حق رکھتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، عبادتوں کی عبادتیں کرتے جائیے۔ ارے آپ کیا ہم کیا، دنیا میں ایسے ایسے عبادت گزار ہیں، چھوڑ دیجیے دنیا میں، آسمانوں پہ جائیے، کون کس طرح کی عبادت کر رہا ہے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، مگر استحقاق نہیں ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا، نہیں، یہ تیری رحمت ہے جس کو میں انووک کروں گا، یہ میں تیری رحمت کو پکاروں گا، یہ میں تجھے تیری رحمت کو آواز دوں گا، اور جب میں آواز دوں گا تو مجھے یقین ہے مجھے ادعونی استجب لکم، مجھے یقین ہے کہ میں پکارتا ہوں، ظاہر ہے تو جواب دیتا ہے، تو آواز پر آواز دیتا ہے، یقیناً دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ مگر اس کو انیس نے پہلے تو تربیت کر دی، اور یہ تربیت کی غواص طبیعت ہے، کس کی طبیعت غواص نہیں ہوتی؟ یہ غواص طبیعت کس کی ہوتی ہے؟ چلیے آ جائیے ایک اور بات کر لیتے ہیں، غواص طبیعت ہر ایک کی نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے غواص طبیعت ہر ایک، جو عادل ہے اس کی فطرت غواص ہے، اس کی طبیعت غواص ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام علی نہج البلاغہ، صلی اللہ محمد
محمد. ایمان علی اربع دعائم. فرماتے ہیں ایمان 4 ستونوں پہ، دعائم 4 ستونوں پر ہیں ایمان. اور آپ کو معلوم ہے صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے، جہاد ہے. جہاد. کیا بات. العدل منہا علی 4 شعب. اور جب بات آئے گی عدل کی تو عدل کی 4 شاخیں ہیں. 4 شاخیں. شعب عربی زبان میں قبیلے کو بھی کہتے ہیں. ظاہر آیا ہے لفظ قرآن میں، تو اب شعوباً و قبائلہ کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے، آپ کو معلوم ہے نا قرآن مجید میں. تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ العدل منہا علی 4 شعب، 4 شاخیں ہیں عدل کی. علی غائص الفہم والغور العلم وزہرۃ الحکم ورساقۃ الحلم. یہ امیر المومنین ہیں. آپ کا شاعر جب تک مربوط نہیں رکھے گا اپنی فکر کو کس سے علی ابن ابی طالب سے، اس وقت تک شعر ہی نہیں نکلتا. شعر فرماتے ہیں عادل سمجھنا ہے، عدل کو سمجھنا ہے. سنو تو عدل کی 4 شاخیں ہیں. عدل کی 4 شاخوں کا مطلب جو عادل ہے وہ 4 حیثیتوں کے ساتھ ہے. 4 حالتیں ہیں اس کی بیک وقت، ایک ایک کر کے نہیں، بیک وقت. بیک وقت. اگر یہ 4 فیچر ہیں تو یہ عادل میں موجود ہیں. بیک وقت پہلی چیز غائص الفہم ہوتا ہے، یعنی اپنی فکر کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ. یہ عادل کی نشانی ہے. جسٹ پرسن، آپ کہتے ہیں نا کہ تم جسٹ پرسن ہو، تو اس کی صفتوں کو بتا دیا. غائص الفہم یعنی وہ فکر کی گہرائیوں میں. غور العلم فقط اب فکر کی گہرائی نہیں ہے بلکہ اپنے علم میں وہ غائر ہے. بہت غور سے سنیے میری بات کو، بہت غور سے سنیے. یعنی وہ کہ جو علم کی تہوں تک پہنچ رہا ہے. گہرائی تو ہے لیکن گہرائی کے کوئی معنی نہیں ہوں گے اگر ایک مرتبہ جا کے آپ اس سطح آپ کو نہیں تہے آپ کو دیکھیں کہ وہاں خزانہ کیا رکھا ہے. فکر کی گہرائی، فکر گہرائی بڑی گہری فکر ہے، بڑی گہری فکر ہے. یہ بتاؤ گہری فکر کے بعد لنگس میں اتنی قوت ہے کہ اٹلانٹک کے بیچ میں جا کے بیٹھ جاؤ، میریانا ٹرینچ میں جا کے بیٹھ جاؤ اور یہ کہو کہ یہ اتنی گہرائی فقط نہیں ہے بلکہ یہاں پہ یہ قوت بھی رکھتا ہوں کہ اس کی پہنائیوں میں جا کے بیٹھتا ہوں اور وہاں سے خزانے کو چن کے لاتا ہوں. کوئی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس فکر گہری ہونی چاہیے، فکر میں تعمق ہونا چاہیے، فکر عمیق ہونی چاہیے. نہیں، فکر کی تعمق سے فقط کام نہیں چلے گا جب تک کہ انسان تہہ آب میں نہ چلا جائے، اس کی پوری گہرائی کو ایکسپلور نہ کر لے. ڈسکور کرنا نہیں ہے، ڈسکور نہیں کرنا ہے، ایکسپلور کر لینا ہے کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور اس کے بعد جب یہ 2 صورتوں سے گزر جائے تو زہرۃ الحکم یعنی فکر اس کی بلیغ نہیں ہے، فکر وسیع نہیں ہے بلکہ فکر عمیق ہے. اور اس کے بعد اس کی کیفیت یہ کہ وہ تہ تک پہنچ گیا معاملے کی علم کے نتیجے میں، قیاس کے نتیجے میں نہیں، علم کے نتیجے میں وہ تہ تک پہنچ گیا. اب جب واپس آیا تو کیا لایا؟ زہرۃ الحکم، بہترین فیصلے کی قوت کے ساتھ اب وہ باہر آ رہا ہے. زہرۃ الحکم. اس کی خوبصورتی کو دیکھیے، اس خوبصورتی کو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خوش خط ہے، فیصلے میں ٹائپ اچھا ہے، خط موٹا ہے، پیپر 100 گرام 200 250 گرام کا ہے، جلد ہے کہ جلد نہیں ہے. نہیں، زہرۃ الحکم یعنی فیصلے کی خوبی کے ساتھ واپس آیا ہے. اور اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہے کہ رساقۃ الحلم، کہ اب وہ آ گیا باہر تو ظاہر ہے کہ اس کو اثر و رسوخ بھی چاہیے. مطلب اب وہ حکم ہے تو حکم کو نافذ بھی ہونا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یہ عادل کی پہچان ہے. واہ واہ واہ. پہلی چیز غائص الفہم، غواص طبیعت کو عطا کر بولو علی انیس.
یہ عادل کے بس کی بات ہے، ظالم کے بس کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے عادل کے بس کی بات ہے، ورنہ تو غواص محبت کا اللہ نگہباں ہے، کیا بات ہے، ورنہ تو اللہ کی نگہبانی میں دیتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ، نہیں، جب مقصد آپ کا طے ہو جائے، رخ حیات معین ہو جائے اور وہ نقطہ وحدت سمجھ میں آ جائے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اب وہ طبیعت میں جو غواصی ہے، چونکہ تینت میں عدالت ہے، واہ واہ واہ، تینت میں عدالت ہے، ارے شرائط میں ہے نا، شرائط عبادت کو انجام دینے کے تعلق سے اگر کوئی آپ سے کہے بسم اللہ آئیے نماز پڑھائیے، عدالت شرط ہے، کیا بات ہے، بے شک یہ پیچھے سے دھکے دے کے آگے پیش امام نہیں بنتے ہمارے پاس، کیا بات ہے، واہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس بڑے بڑے علماء کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آگے قدم نہیں رکھتے، صحیح، یعنی ایک دوسرے کو کہتے ہوئے پائے جائیں گے، نہیں آپ یا اس لیے نہیں آپ کی بحث ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں کہیں کوئی کم ہے یا کہیں کوئی زیادہ ہے، نہیں، اپنے عدل پہ انسان خود گواہ ہوتا ہے، آپ کو منہ کھول کے نہیں بتاتا عالم کہ میں کہیں ہو سکتا ہے شاید ظلم رہا ہو، لیکن اس کا عمل گواہ بن رہا ہے کہ اگر کسی اور کو مقدم کر کے خود کو مؤخر کر رہا ہے تو وہ اس کے علم کی دلیل ہے، کیا بات ہے، وہ اپنے علم پر دلیل بن رہا ہے، تو وہاں ہمارے پاس یہ پریشانی نہیں ہوتی، عدل طبیعت میں جب ہو تو پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں مساوات، اور جب مساوات قائم ہوتی ہے تو پھر آپ کسی غیر کو ان کے ساتھ نہیں ملاتے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مساوات محمدی کا لفظ بھی بہت سنا ہوگا آپ نے، چھٹی جماعت کی اردو سے لے کے 12ویں جماعت کی اسلامیات تک، یا نظریہ حیات تک، مساوات محمدی، ارے بھائی مساوات محمدی میں معلوم نہیں ہے آپ کو کہ معاملہ اخوت کا آیا تو کس کا بھائی کس کو بنا دیا، وہاں بھی مساوات سمجھ میں نہیں آتی، بھائی جس کو دیکھا جیسا دیکھا اس کو ویسے کا بھائی بنا دیا، سب کو نہ دیکھو مجھے دیکھو، یہی تو سرکار رسالت نہ کرے، میرا بھائی کون تھا؟ آپ 313 کو نہیں دیکھیں گے، آپ ایک کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کیا فیصلہ تھا، انہوں نے کہا بھائی اپنے لیے تو ان کو رکھا، کیا بات ہے، کیا سب کو سب کے حوالے کرتے چلے اور حوالے کر دیا، کیا بات، اب خود کو ان کے لیے، ان کو اپنے لیے، بس یہ ہے مساوات محمدی، تو اس کا مطلب عدل ہے نا، صحیح، یہ عدل اس لیے ہے کہ علم ہے، اور علم ظاہر ہے کہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ وہاں تو من لدن ہے، آپ کے پاس اکتساب ہے، تو اگر دونوں صورتیں اپنی جگہ پر ہیں تو یقیناً جتنا جس کا علم اتنا اس کا عدل، کہیں عدل ہوتا ہے برس 2 برس کے لیے، کہیں عدل ہوگا قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ نگاہ میں اتنی وسعت ہے جو علم دے رہا ہے، میرا علم محدود اس لیے کہ ٹینیور میرا 4 برس کا، آپ کے بعد آنے والے قاضی نے ریووک کر دیا اور اس نے کہا کہ نہیں، فیصلہ یوں ہوتا تو ایسے ہوتا، ہم یوں کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر چونکہ علم میں انتہا کی وسعت ہے، یعنی علم کے پھیلاؤ کا یہ عالم ہے کہ وہ قیامت کی سرحدوں پہ نہیں کوثر سے جا کے مل رہا ہے، علم قیامت کی سرحدوں سے نہیں مل رہا، کوثر کے کنارے تک جا رہا ہے، تو پھر وہاں پہ علم اگر وہاں تک ہے تو عدل کو بھی تو وہیں تک ہونا چاہیے نا، عدل بیچ میں نہیں رکے گا، اس لیے کہ علم کا نتیجہ عدل ہے، تو اب اگر یہاں اپنے کے لیے بھی کوئی فیصلہ کریں تو قیامت تک کے لیے وہ مثال بن جاتی ہے بات کہ ہاں بھائی تھا، اپنا بھائی تھا، سگا بھائی تھا، عقیل تھے، کوئی دوسرے نہیں تھے، مگر فیصلہ یہ ہوگا تاکہ قیامت تک کے لیے علم پہ عدل گواہ بن جائے، علی پہ عقیل کو گواہ نہیں بننا ہے، بات کر رہا ہوں آپ سے، کیا بات ہے، علی ابن ابی طالب پر عقیل ابن ابی طالب کو گواہ نہیں بننا ہے، علم پر گواہ عدل کو بننا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہاں تک کی بات ہے، آپ تو روک رہے ہیں، آپ تو نام لے رہے ہیں کہ یہ ان پہ گواہ ہے، نہیں، کوئی کسی پہ گواہ نہیں ہے، علم عدل کی گواہی دے رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ عدل کیوں نہ گواہ بنے، اس لیے کہ اتنا علم تو لاؤ، علم نہیں تو عدل نہیں، اور جب عدل نہیں تو ظاہر ہے کہ مساوات نہیں،
تو غواص طبیعت کو عطا کر وہ لو علی، طبیعت، تینت، فطرت، عادت، طریقت، شریعت، سب کچھ تو بھائی اسی میں کیا ہے۔ بات ہے، واہ واہ واہ، وہ دے دے موتی، وہ دے دے مرجان، وہ دے دے ہیرے، وہ دے دے جواہرات، واہ وہ جن کی جگہ تاج سر عرش پہ خالی۔ اب دعا تو دیکھیے، کیا بات، یعنی انیس اپنے آپ کو کتنا مختلف نہیں، کتنا الگ رکھنا چاہتے ہیں، کتنا الگ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جب یہ پروئے جائیں، ہائے ہائے، یہ لفظ یہاں کہے جاتے ہیں، بہت غور سے سنیے، شاعر بیٹھے ہیں، یہ لفظ یہاں کہے جاتے ہیں، وہاں تسبیح کے دانے کی طرف پروئے جاتے ہیں لفظ وہاں پہ۔ واہ واہ واہ، آپ نے یہاں کہے ہیں کچھ لفظ، وہاں تسبیح بن رہی ہے ان لفظوں کی جس میں وہ لفظ پروئے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اگر وہ لفظ پروئے جا رہے ہیں تو ہو جن کی جگہ تاج سر عرش پہ خالی، انیس کی تسبیح ایسے تو نہیں بنے گی وہاں پہ بھائی واہ 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 جب واہ، تک کہ کوئی جگہ خالی نہ ملے۔ ایک ایک لڑی نظم سریا سے ہو آئی۔ نظم سریا آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی یعنی یہ کوئی نام نہیں ہے کسی کا، نظم سریا۔ نظم سریا کا مطلب یہ ہے کہ جو انتظام، گیلیکٹک جو انتظام ہے فطرت میں، قدرت میں، ایک ایک لڑی، جس طرح سے وہ پروئے ہوئے ہیں ستارے بھائی کیا بات ہے، واہ واہ اپنی گیلیکسی میں، یقیناً ایک انتظام کے نتیجے میں پروئے گئے ہیں۔ ایک ایک لڑی نظم سریا سے ہو عالی۔ لڑی دیکھیے کہاں سے بات چلی، وہ مصرع نہیں رہا، وہ لڑی بنتی کیا چلی۔ بات ہے، واہ 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 واہ، عالم کی نگاہوں سے گرے خود بے شماری، عالم کی نگاہوں سے ہوگا۔ اب اگر پوچھیں ٹینیور انیس کی حیات کا تو آپ کو یہاں کہنے والے کہیں گے ہاں بھائی صحیح ہے، 1802 یا 1803 میں پیدا ہوئے، 1874 میں دنیا سے گزر گئے، 71-72 برس کی عمر میں دنیا سے گزر گئے، صحیح ہے۔ لیکن معلوم ہے اس لیے کہ جس کی محبت دل میں ہے اس کے تعلق سے معلوم ہے عالم کی نگاہوں سے گرے خود بے شمالی، ہوگا کوئی نارتھ اسٹار، واہ 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 واہ، ہوگا کوئی بہت بڑے افلاک پہ انتہا پر کوئی اسٹار تھا، ہوگا جس کو آپ وہ نارتھ اسٹار آج کہتے اسٹار ہیں، کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں عالم کی، وہ میں دوں گا، وہ میں عنایت کروں گا، وہ جو مجھے عطا کے نتیجے میں عنایتیں ہوں گی کہ اس کے بعد نارتھ اسٹار نہیں پھر میرا ستارہ چمکے گا رہتی دنیا تک۔ 200 برس ہونے کو آ رہے ہیں، کیا 150 بات برس ہے، ہو کیا بات ہے، 150 برس ہو گئے۔ کبھی کبھی علی سینٹر کی انتظامیہ کو، منتظمین کو، یہاں کے پروگرام آرگنائزرز کو کبھی سوچنے کی ضرورت ہے، کبھی کوئی سمپوزیم کریں، سیمینار کریں اور سوال یہ رکھیں کیا مرثیے کی آج کوئی ضرورت ہے بعد انیس و دبیر؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میں تو سوال لے کے پرسوں چلا جاؤں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات، اب جس کو پریشانی ہے وہ اس سوال کو برداشت کرے، یعنی بعد انیس و دبیر۔ آپ سے اگر کوئی کہے کہ اصناف سخن میں یہ صنف ہے مرثیے کی، میں عجیب بات کر رہا ہوں، دیکھیے اب اپنی سند میں ایک بات کر رہا ہوں اور اپنے آرگومنٹ کو پاورفل کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اپنی زندگی کی آخری 3 تقاریر میں حضرت علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ قبلہ گاہی نے ایک عجیب بات، انہوں نے کہا مرثیہ لکھا جا چکا۔ بھائی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، 1973 عیسوی میں انہوں نے یہ کہا۔ اچھا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے صرف ایک واسطے سے انیس کو دیکھا ہے، درمیان میں ایک واسطہ ہے، اور وہ کس کا واسطہ ہے؟ علی حیدر نظم طبع طبائی آل اللہ مقامہ۔ یہ علی حیدر نظم طبع طبائی کون ہے؟ جنہوں نے خود علی حیدر نظم طبع طبائی نے جب میر انیس آل اللہ مقامہ حیدرآباد دکن تشریف لائے تو اس محفل میں بیٹھے ہیں جس میں انیس نے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے پڑھا ہے۔ تو یعنی عینی شاہد نہیں، عینی راوی نے علامہ آل اللہ مقامہ کو انیس منتقل کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے علم حدیث میں، علم رجال میں، علم روات میں، کہ کتنی کس سے کس کو کب نزدیکی رہی۔ بھائی کیا بات ہے، واہ واہ واہ، عجیب سلسلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہاں کیا ہے؟ وہاں انہوں نے یہ کہا کہ مرثیہ کہا جا چکا۔ اب
یہ خود اگر اس کے بعد ایک لمبا پوز آ جائے تو میرا خیال ہے دم نکل جائے ان شعراء کا جو مرثیہ کہتے ہیں. مگر استثناء کیا ہے اس کے اندر؟ وہ ہے وہ کمال. انہوں نے کہا مگر آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ کچھ ایسے مضامین کربلا میں رہ گئے ہیں اصحاب کے تعلق سے، مثلاً کہ جس میں 20 22 بند کے مرثیے کہے جا سکتے ہیں. مطلب آپ زہیر بن قین کا کہیے، مسلم ابن اوسجا کا کہیے، حبیب ابن مظاہر کا کہیے نا. اب کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ پڑھنا نہیں ہے. غور سنیے، یہاں پہ کوئی تکلیف کی بات نہیں کر رہا. اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو ماخذ ٹٹولنے ہوں گے. صحیح ہے. آپ کے پاس جب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کرتا ہے ذاکر 5 7 8 10 منٹ میں حبیب ابن مظاہر کی پوری زندگی، وہ بھی مصائب میں، اس سے زیادہ نہیں. مسلم نے اوسجا 5 7 8 منٹ، توفیق ہو جائے زہیر ابن قین 5 7 8 منٹ. وہاں یہ کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مرثیے اب بھی کہے جا سکتے ہیں، ہستیاں ہیں موجود. لیکن اگر سب کا ہدف یہ ہو کہ حسین ابن علی کا مرثیہ کہیں گے تو یا تو حسین ایسے طاری ہوں کہ آپ کے لیے 24/7 کا سبجیکٹ رہے حسین. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سبجیکٹ میں جب تک انڈلجنس نہیں ہوگا تو آپ آبجیکٹ ہی رہیں گے، سبجیکٹ نہیں بن سکتے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. انیس نے اپنے آپ کو مرج نہیں، امیلگمیٹ نہیں، بلکہ فنا کر دیا ہے حسین میں. تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ گئے کربلا نہیں مگر نپوا دیں آپ کو کربلا کے میدان کو، یہاں سے لے کے وہاں تک، طول میں بھی ناپ لو، عرض میں بھی ناپ لو، اور دیکھو یعنی غلط ہے کہ صحیح ہے. ساری زندگی حسرت ہی میں رہے، کربلا کی حسرت میں رہے، نجف کی حسرت میں رہے. یہاں ایسے ایسے زوار بیٹھے ہیں، کوئی کہے گا 12 مرتبہ، کوئی کہے گا 18 مرتبہ گئے، اور وہ گئے نہیں مگر کربلا آپ کے دروازے تک لے آئے. کیا بات ہے، کیا بات. آپ کے دروازے تک کربلا ہے. صدقہ ہے انیس کا، صدقہ ہے ضمیر کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایسے نہیں ہے رواس طبیعت کو عطا کر وہ والی ہو جن کی جگہ تاج سر عرش پہ قالی، ایک ایک لڑی نظم سریا سے ہو عالی، عالم کی نگاہوں سے گرے خود بے شماری. سب ہوں در یکتا، نہ علاقہ ہو کسی سے، نظر ان کے یہ ہوں گے جنہیں رشتہ ہے نبی سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے معمولی مسئلہ ہے کہ جس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے. سب ہوں در یکتا. دیکھیے انیس ہے، انیس کے تعلق سے، انیس کے بانک پن سے بھی آپ کو واقف ہونا پڑے گا، انیس کے مزاج کو بھی سمجھنا ہوگا. سب ہو در یکتا، یعنی در یکتا سے کم پہ کمپرومائز نہیں کرتا انیس. اپنی مثل ہو، اپنی نظیر ہو، اس جیسا پھر کوئی اور نہ ہو، اس کا کوئی ثانی نہ ہو، اس کا شخصیت کا نہیں. میرا کلام جو ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو کیوں اب کہنے والا یہ کہتا مرثیہ کہا جا چکا، اس لیے کہ سب ہے در یکتا، نہ علاقہ ہو کسی سے. یہ علاقہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. اور یہ لفظ علاقے کو آپ نے کوئی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہاں بھائی کوئی کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں، کسی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. نہیں، یہ علاقہ ہے تعلق. یہ تعلق کا مطلب کہاں سے چلتا ہے؟ الگ سے چلے گا یہ تعلق. قرآن کا پہلا سورہ الگ، انگریزی ترجمہ ہے دا کلاٹ. سب ہیں در یکتا، نہ سب ہو در یکتا، نہ علاقہ ہو کسی سے، کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے اپنے دل کو باندھ لیا ہے حسین کے قدموں میں. یہ جو ایک ہے نا قطرہ خون جو اب دھڑک رہا ہے، یہ اصل میں کسی کا ہو کے دھڑک رہا ہے، کسی کا بن کے دھڑک رہا ہے. اگر وہ دل ہے تو میں نے پابند کر دیا حسین کا، اور اگر وہ عقل ہے تو میں نے باندھ دیا ہے اپنے آپ کو حسین ابن علی سے. تو نہ عقل کہیں جاتی ہے، نہ دل کہیں جاتا ہے. سب کے سب ہیں کہ اس بارگاہ پہ فنا ہو رہے ہیں. سب ہوں در یکتا، نہ علاقہ ہو کسی سے. نظر
پورے ہومر ملٹن آپ کہاں کہاں شیکسپیئر کہیں چلے جائیے یہ نذرانہ کہیں نہیں ملے گا. کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 نظر سب کچھ کرنے کے بعد نظر واہ 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 سب کچھ نظر یعنی گر قبول افتد زہے عز و شرف یہ ہے نظر. آپ سمجھیں لفظ نظر کو کبھی کوئی آپ سے کہے بیان کر دیجئے لفظ نظر کو کہیں پذیرائی فرمائیں گے تو یہی تو شرف ہے. نظر ان کے یہ ہوں گے جنہیں رشتہ ہے نبی سے. تولا بھی اس میں ہے تبرہ بھی اسی میں ہے نام نہیں لیا نام ہی نہیں آخر میں رشتہ ہے نبی سے. کمال پہ جا کے پڑھ واہ واہ سمجھ رہے ہیں واہ واہ آپ یہ رشتہ و پیوند کی گفتگو ہے. اقبال کے پاس یہ رشتہ تھا نہیں یہ رشتہ و پیوند سمجھ رہے نا آپ. تو اگر رشتہ ہے تو وہ پیوندی کے نتیجے میں رشتہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ نبوت کا درخت لگ رہا تھا تو امامت نے کوئی برابر کی جگہ اپنا درخت اگا لیا ہو ایسا نہیں ہے. اسی سے پیوند ہے یہ رشتہ و پیوند ہے. کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور غیر کی تو سمجھ میں حتمن نہیں آئے گا حتمن نہیں آئے گا. 6 مصرے انیس نے فقط یہ نہیں دعا کے فقط یہ نہیں تعلی کے فقط یہ نہیں مناجات کے فقط یہ نہیں نجوہ کے ندا کے نہیں دے دیے عقیدہ اس میں رکھ دیا اس میں ولایت کو رکھ دیا اس میں براعت کو رکھ دیا. 6 مصرے 6 مرثیہ تو پڑھا ہی نہیں ہے. مرثیہ تو ہے یارب چمنے نظم کو گلزارے ارم کر. آج تک کوئی گفتگو نہیں کر سکتا کہ شداد کی ارم ہے یہ ارم کے معنی یہاں کیا ہے. چھوڑ دیجیے کسی اور وقت گفتگو کریں گے. کبھی انیس پہ کوئی سمپوزیم ہو سیمینار ہو کبھی کوئی بات ہو تو انشاءاللہ بحیثیت طالب علم کہ میں کسی گفتگو کے قابل ہوا تو ضرور کروں گا. لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش کی یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر یہ انیس کا تبحر علمی ہے. جا کے آپ بحث نہیں کر سکتے انیس سے کہ لفظ جنت رکھ دیتے یہ ارم تو شداد کی تھی. میں نے عرض کیا اپنی نجی نشستوں میں میرے احباب بیٹھے ہیں یہاں پہ مجھے بہت غور سے سن رہے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ پر لازم ہے دیکھیے عجیب میں نے وقت لے لیا. وہ کہتے ہیں کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ جب کسی بڑے انسان کو اسٹڈی کریں تو اس کے مائنڈ سیٹ کو اسٹڈی کیجیے. اس کے مائنڈ سیٹ کو اسٹڈی کرنے کا مطلب میں بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں بڑے اپنے آپ کو دور رکھیں. مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسٹڈی یہ کرو کہ اس کے مطالعے میں کیا رہا. انسان کے آزمانے کا آسان ترین نسخہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا اب وہ جب کو نہ پوچھو تمہارا باپ کون ہے تمہارا دادا کون تھا کہاں کے سید ہو نقوی ہو تقوی ہو رضوی ہو کاظمی ہو زیدی ہو حسنی حسینی فاروقی صدیقی عثمانی کچھ نہیں پوچھنا ہے مطالعے میں کیا ہے. ہاں معلوم ہے یہ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. آج میں کہہ رہا ہوں میرے خود لگا ہی حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نہیں معلوم ہے یہ بات کیوں کر رہا ہوں مگر ظاہر ہے کہ اتنی محنت سے یہاں پہ بزم کو سجایا ہے. انہوں نے جب کسی نوجوان سے گفتگو کی ہے آج بیٹھے ہوں گے اگر مسن ہو گئے ہیں وہ تو وہ یاد کریں پہلی دفعہ اگر ان کی ملاقات کسی نوجوان سے ہو رہی ہے خاص طور پر وہ جو کہ کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں ہے تو وہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے آج کل آپ کا مطالعہ کیا پڑھ رہے ہیں وہی آپ کے ذہن کو بتا دے گا. سبحان اللہ واہ واہ. اس میں کسی کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں کسی اور سے. اب یہ بھی نہ ہو بھائی آج کی مجلس کے بعد ایک دوسرے سے لوگ یہ پوچھتے ہیں پائے جائیں کہ آپ کیا پڑھ کے آئے اور میں کیا پڑھ کے آئے. نہیں یہاں یہ مطلب نہیں ہے. یہ تہذیب ہے علمی تہذیب ہے جس کا میں نے تذکرہ اس ممبر سے کر دیا. انیس کو اگر سمجھنا ہے دبیر کو اگر سمجھنا ہے تو ریسرچ اس بات کی کیجئے کہ یقیناً یہ مرکز محبت تو بن گئے یہ محور محبت تو بن گئے سب بنے مگر یہ کس مطالعے کے نتیجے میں بنے ہیں یہ تو بتائے کوئی. یہ تو کوئی بتائے. کنٹریبیوٹ تو کرو. جب یہ کنٹریبیوشن سمجھ میں آ جائے گا تو لامحالہ وہاں انیس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ورنہ آج ایسا نہیں ہے اہل سنت یارب چمن نظم کی تشریح نہیں کرتے ضرور ہیں مگر وہ تشریح کے معنی اس لیے نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ ماخذ انیس کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں خود علامہ علی اللہ مقامہ شاید یہ شعر پڑھ چکا ہوں ان کا اپنا شعر خمیر نور ولایت ہے ان کی تینت میں پھر آب و گل سے رشید اختلاط کیا کرتے. شعر اب اس پہ
نہیں معلوم کس نے نہیں، میں نام نہیں لوں گا اس ممبر سے، بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ سمجھے کہ قلم فرسائی کر دی، لیکن جب تک شعر کو سمجھنے کے لیے امام ششم کی حدیث سامنے نہیں ہوگی اس وقت تک یہ شعر کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ خمیر نور ولایت ہے ان کی طینت میں۔ امام معصوم امام فرماتے ہیں کہ جب تو ایک خمیر گوندا جا رہا تھا، کس کا؟ مومن کا، تو اس میں ہمارے نور کو رکھا گیا تھا۔ آج آپ ایک مرتبہ چونکتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی کیفیت یہ کہ آپ نارزن ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا علی، یعنی یا علی اصل میں وہ آپ کا خمیر ہے جس میں نور کو ڈال کے گوندا گیا ہو۔ آئرن اور کو آئرن پارٹیکل کو ذرا سا مقناطیس کے نزدیک رکھ کے دیکھ لیجیے، اس کی حرکت کو دیکھ لیجیے، اس کی حرکت کو دیکھیے۔ بچے سے کہیے کہ میز پر ذرا سا ان ذرات کو، پارٹیکلز کو پھیلا دو اور اب میگنیٹ کو موو کرتے چلے جاؤ، تو جیسے جیسے جہاں جہاں مقناطیس موو کر رہا ہے آئرن اور، ویسے ہی پارٹیکلز اپنی سمت کو بدل رہے ہیں۔ خمیر نور ولایت ہے ان کی۔ آپ و گل سے رشید اختلاط کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا مخلوط ہوں گے آب اور گل سے؟ ہم سے کوئی کیا کہے گا کہ تمہیں آگ پانی اور تمہیں مٹی سے گوندا گیا؟ نہیں، اس میں تھوڑا نور بھی رکھا گیا ہے، نور ولایت کو رکھا گیا ہے۔ اب جہاں ولایت سمجھ میں نہ آتی ہو تو وہ کچھ بھی کہتا رہے، خمیر نور ولایت پھر اس کی طینت میں نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تقریر ختم کر رہا ہوں، میں نے طولانی تقریر کر دی، مگر چونکہ آج پھر ایک دفعہ شاید 5ویں مرتبہ نام لے رہا ہوں، میں عادی نہیں ہوں، میں محمد عابد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انسپائر کیا، مجھے انسپائر کیا، اور شاید میں نے کسی نوجوان کو انسپائر کیا ہو یہاں پہ اس تقریر کے بعد کہ اپنے رخ حیات کو معین رکھنے کے لیے طہارت بھی ضروری ہے، سیادت بھی ضروری ہے، نجابت بھی ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بات ضروری ہے وہ عقیدت بھی چاہیے، جو مودت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ورنہ تو 1442 ہجری میں آپ ہیں، اور اگر یہ سال آپ کے سامنے ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس واقعے کو کوئی 1380 برس ہو چکے، 1380 برس ہو چکے۔ واقعہ ایسا ہے جیسے کہ ابھی زخم تازہ ہی ہے، یہ زخم بھرتا ہی نہیں ہے، یہ زخم ایسے ہے کہ ہرا ہی رہتا ہے۔ میری حیات ہے، یہ زخم مندمل نہ ہوا، یہ زندگی بن گیا زخم، اس میں اندمال کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو زخم دل پہ لگے مٹ گئے، مگر غم دوست میری حیات ہے، یہ زخم مندمل نہ ہوا۔ تو یہ وہ دوست ہے جس کا غم لے کے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ اب غم دوست نہیں ہے، یہ میری حیات بن گئی، یہ میری حیات بن گئی، اور میری حیات ہی میری کائنات ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ کیا عالم ہوگا؟ کہتے ہیں محل میں یزید کی بیوی نے، ہند نے خواب دیکھا، اور وہ خواب میں دیکھا کہ جہاں کہتے ہیں کہ سر حسین ابن علی رکھا ہوا ہے، ظاہر خزانے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ آسمان سے کچھ بقعات نورانی ہیں کہ جو سر کو تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے زمین پر آ رہے ہیں، اور اس میں ایک ایسی بزرگ ہستی کو اس نے دیکھا کہ جس نے فقط یہی نہیں کہ اپنے آپ کو اس سر کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کیا، بلکہ اس سر کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد ہند نے دیکھا کہ اس سر کے ہونٹوں کے بوسے لیتے۔ شب اربعین ہے عزیزو، شب اربعین،
यकीन जानिए कोई खिदमत नहीं हो सकती है और हम अदा नहीं कर सकते हैं, मगर तस्करा है और तस्करा अमानत है, उसको आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप में रिक्कत है, आप जहमत करके यहाँ तशरीफ लाए, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई सुन रही हैं, पूरे अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ आना, इस मजलिस में बैठना, फकत एक ही तमन्ना के साथ, और वो तमन्ना ये है फातिमा ज़हरा हमारी इस इबादत को कबूल कर लीजिए। ये आपकी नजर है बीबी, ये आपकी नजर है, वरना जो आप पर गुजरी है खुदा शाहिद है, खुदा बेहतर जानता है। वहाँ हिंद ने ख्वाब देखा और बोसे और कुछ नहीं का समरा तफवादी हुसैन कुर्रत ऐनी हुसैन, ये नौहा है सरकार रिसालत में आपका, मेरे नूर नजर हुसैन, मेरे दिल का चैन हुसैन। एक मर्तबा आँख खुली, ख्वाब से बेदार हुई, महल में दौड़ते हुए यजीद को देखने चली, देखा तो देखा एक तारीख हुजरे में बैठा है और वो ये कहता है माली वले कतलिल हुसैन, अरे मेरा हुसैन के कत्ल से क्या काम है। यानी दीवानगी है कि बढ़ती जा रही है, हुसैन को कत्ल कर चुका है मगर दीवानगी है कि इंतहा पे पहुंच रही है। वहां हिंद ने जाके कहा कब तक के लिए इनको तू जहमत में रखना चाहता है। अरे मैंने तो आज ख्वाब देखा है, ख्वाब। दूसरी सुबह आई, कहते हैं तलब किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, अली इब्न हुसैन को, और ये तलब ही यकीनन हथकड़ियों बेड़ियों तोक में हो रही थी। मगर ये भी अजीब मंजर देखा कि दूसरी तरफ से हत्ताद आ रहे थे, वो कि जिनको बेड़ियों को काटना है, जिनको तोक को काटना है, जिनको हथकड़ियों को हाथों से अलग करना है। एक मर्तबा बेड़ियां हथकड़ियां तोक अलहदा हुए, कहते हैं सरपोश में तबर्रुकात लाए गए, बीबियां एक तरफ है, अब पर्दे का इंतजाम भी होता हुआ नजर आया। जब बेपर्दा करके बाजार फिराया गया, हाय मेरी शहजादी उम्मे कुलसूम ने बस इतना सुना जब यजीद ने कहा कि अली इब्न हुसैन मदीना अगर आप जाना पसंद करेंगे तो बतलाइए, वरना यहाँ शाम में इंतजाम कर देता हूँ। बेख्तियार रिवायतों में लिखा है बीबी उम्मे कुलसूम ने बुलंद आवाज से कहा हमारा शाम से क्या काम, यजीद मदीने जाएंगे मगर करबला से होते हुए जाएंगे, करबला से होते हुए जाएंगे। ये थी उम्मे कुलसूम, मगर मेरी शहजादी ज़ैनब को सुनेंगे। एक मर्तबा का यजीद ये तबर्रुकात, ये जो कुछ भी देना चाहता है ये सब अपनी जगह, मुझे मेरे भाई का फटा हुआ कुर्ता दे दे, मुझे मेरे भाई का फटा हुआ कुर्ता दे दे, वो माँ की अमानत है, वो माँ की अमानत है। अजीजों कल यहाँ आखिरी तकरीर होगी, एक और जहमत आपको होगी, ज़ाहिर मसाइब वहाँ मुकम्मल करूंगा, मगर ये कहता हूँ कि एक तरफ से जब ये बात आई कि हम जाएंगे मदीना मगर करबला से होते हुए हम लेंगे सौगात मगर हमें भाई का कुर्ता दे दे, तो वहाँ पे कहते हैं बीबियों ने अब मिलके एक मर्तबा मातम करना शुरू किया और ये कह के कि यजीद जब से कत्ल हुसैन हुआ है, जब से हमारे शुहदा को कत्ल कर दिया गया है, जी भर के रो नहीं सके यजीद, जी भर के मातम नहीं कर सके यजीद, हमको एक मकान दे दे, उस मकान में हम चाहते हैं हम तबीयत से आजादारी करें, तबीयत से मातमदारी करें, हम चाहते हैं तबीयत से हुसैन की मजलिस बर्पा हो। कहते हैं मकान दिया गया, एक मकान दिया गया। देखिए कहाँ से बुनियाद मजलिस की है, कहाँ से आगाज मजलिस का है। अगर वो ना तमाम रह गई है मजलिस तो अब देखिए सदियां गुजर रही हैं, मजलिसों पे मजलिसें हो रही हैं, मजलिसों पे मजलिसें हो रही हैं। रिवायत में लिखा है या 3 रोज या 7 रोज, मगर एक लफ्ज है शबाना रोज, हमेशा याद रखिए ये 3 दिन का मतलब 1 घंटे की मजलिस नहीं है, ये 2 घंटे की मजलिस नहीं है। अगर 3 दिन या 7 दिन शबाना रोज यानी दिन रात है कि मजलिस हुसैन हो, दिन रात है कि मजलिस हुसैन हो रही है। और कहते हैं
کہ اس طرح مجلس ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے ہاشمی عورتیں اپنی جگہ، قریشی عورتیں اپنی جگہ، مگر وہ عورتیں کہ جو شام اور دمشق کی تھی، جن کو سکینہ نے تبلیغ کے نتیجے میں بتایا تھا کہ حسین کون ہے، عباس کون ہے، علی اکبر کون ہے، وہ بھی آ کے مجلس کا حصہ بنتی. کہتے ہیں جناب زینب ایک مقام بلند پہ بیٹھ جاتی اور ایک ایک شہید کا تذکرہ کرتی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی کونے سے ایک آواز آئی، بی بی اپنے بھائی کا تذکرہ کیجئے، اپنے بھائی کا تذکرہ کیجئے. روایتوں میں لکھا ہے جناب زینب ایک عالم جلال میں آتی، آستینوں کو پلٹ کے ایک مرتبہ کہتی سننا ہے تو سنو، جس کا 18 برس کا علی اکبر مارا گیا، جس کا 32 برس کا عباس مارا، جس کا 6 مہینے آئے مولا کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی، ارے وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی، ارے آیا وہ ایک سوال قریب خیام شاہ، ارے بیٹی علی کی غیر میں سوئے فرس بڑھی، ارے الٹی لگا چہرے سے اپنے سوار میں، ارے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی، ارے ہر چند سا بیرا تھی بہت بنت فاطمہ، اور بے ساختہ زبان پہ یہ فریاد آ گئی، ارے زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، اور جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا
اور بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے، اور اس وقت نہ آئے، اور جب خاک پدم تو رہا تھا میرا اکبر، آئے جب ہم تو رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو اور کٹ کٹ کے گرے لہر بجا بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، اور اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، ہے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو باب، اور جب فرش زمین بابا فلک لرزہ بجا تھے، اور اس وقت کہاں تھے، اور جب باپ کے طلوع میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب طلوع میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، اور جب بھائی کا سر کٹا تھا میں دیکھ رہی تھی، اور حضرت کو صدا، جب بھائی کا سر کٹا تھا میں دیکھ رہی تھی، اور حضرت کو صدا دی، اور سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے روتی تھی میں خیمے کے در، اب آئے ہو، اور جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے، اور حق اپنا جتا کے، اور بس تنہے شفیع کا پابندی کی پر، ہائے بس تنہے بیٹا پامالی کی زد پر، اب اور جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، اور لگتے تھے تماشے، اور حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مزدر، ہائے حسرت دیکھتی تھی بانو، اب آئے، اور کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا، اور جب پشت سے بیمار کی کہتا گیا اب، اور کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، اور کیا حشر بپا، جب پشت سے بیمار کی کیسا گیا ہائے، جب پشت سے بیمار کی کیسا گیا اب آئے،
اور جب شام کے قذاق ہمیں لوٹ رہے تھے، ارے خیموں کو جلا کے ارے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اور ایک رات کے مہمان ہے پھر قید صلاح سے، اب آنے سے ارے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سرہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر اب آئے، اور شاہد رخ حیدر پا بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو پر چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر